اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں، یاد رہے یا دے چکے ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو یہ 3 اعمال کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج تک جس کو بھی میں نے یہ اعمال بتائے ہیں اس بچے نے مجھے ہمیشہ اچھی خبر ہی سنائی ہے، اور الحمدللہ اس میں یقینی طور پر اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ عمل ہے، اور یقینی کامیابی کا یہ عمل ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا میں ضرور یہ آپ کو بتا دوں کہ عمل کے ساتھ ساتھ جو بھی بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں وہ اپنی محنت ضرور کریں، اپنی سٹڈیز کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی سٹڈیز کو ٹائم دیں اور محنت کریں، محنت کر کے اچھے امتحان دیں، اس کے بعد پھر ان وظائف کی طرف آئیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عمل اور وظیفوں سے خالی کام ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اس میں یہ ضرور ہے کہ میں بچے بچیوں نوجوانوں کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ عام زندگی میں بالخصوص امتحانوں کے دنوں میں اللہ سے لو لگا کے رکھیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، قرآن کا ذکر کا اہتمام کریں۔ بہرحال امتحانوں کے بعد جو 3 عمل ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 وظائف ہیں جو بہت ہی مجرب ہیں، الحمدللہ 100% کامیابی کی علامت ہے، 100% گارنٹیڈ عمل ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور میں نے جو بھی وظائف جس طریقے سے بتائے ہیں ان کو غور اور توجہ کے ساتھ سن کر ویسے ہی ان پر عمل کریں تاکہ آپ کو رزلٹ آپ کی مرضی کا ملے۔ اللہ والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والا جب آپ کے امتحان ختم ہو جائیں تو رزلٹ کے آنے تک یہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے معیار کے مطابق بلکہ اس سے بھی کہیں بہتر آپ کا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں ایک عمل تو ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیپر میں ایگزام میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، پیپر اچھا نہیں ہوا ہے، تو آج جو میں تیسرا عمل بتاؤں گی وہ اس کے لیے تو بہترین ہے۔ اگر پیپر اچھے نہیں ہوئے، خدا نخواستہ فیل ہونے کا بھی ڈر ہو، تو یہ پڑھائی کرتے رہیں، نماز قرآن کی پابندی کرتے رہیں، باوضو رہیں، جب تک رزلٹ نہ آ جائے تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں نے سینکڑوں بچوں پہ یہ آزمائے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ بچی ہے، بچہ ہے یا نوجوان ہے جس نے بھی امتحان دیا ہے کسی بھی لیول کا، پی ایچ ڈی کا یا ڈاکٹری کا یا کسی بھی کا، دینی ہے یا اسلامی ہے یا بچے حافظ قرآن ہیں انہوں نے اپنا امتحان دیا ہے، کسی بھی لیول کا امتحان ہو، امتحان دینے کے بعد رزلٹ کے آنے تک پہلا عمل یہ کریں کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ فوکس کر کے اپنے مقصد کو، امتحان میں کامیابی کو ذہن میں رکھ کر اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں 5 تسبیح کریں اللہ کے ان پاک صفاتی نام کی۔ یا حسیبو 5 تسبیح روزانہ کریں جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا، 11 بار اول و آخر درود پاک اور 5 تسبیح یا حسیبو۔ آپ انشاءاللہ تعالی حیران ہو جائیں گے، اللہ آپ کی توقعات کے اوپر بلکہ اس سے بھی بہتر رزلٹ آئے گا۔ دوسرا عمل امتحان دینے کے بعد شروع کریں اور رزلٹ کے آنے تک کریں۔ اب کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے پڑھیں اور نیت یہ رکھیں، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرما، اس امتحان میں نے جو بھی دیا ہے
ان دو نوافل کی جو صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں ان کی ترتیب کچھ خاص ہے. وہ یہ ہے کہ آپ زوال کے ٹائم کے علاوہ آپ کسی بھی وقت ان دو نفل کو پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور جب رکوع میں جانا ہے تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ آیت کا حصہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، 10 بار یہ آپ نے دہرانا ہے. میں اسکرین پر بھی سارا کچھ آپ کو بتاتی رہوں گی، آپ کو نظر بھی آئے گا. آپ آسانی کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. 10 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے. اسی طرح جب آپ نے سجدے میں جانا ہے، پہلے آپ نے رکوع میں جانا ہے تو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، نصر من اللہ وفتح قریب. اسی طرح دوسرے سجدے میں پھر 10 بار یہ پڑھیں گے، نصر من اللہ وفتح قریب. اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں، پہلے رکوع میں پھر دونوں سجدوں میں آپ نے پڑھنا ہے. اسی طرح کل ملا کے 60 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں. اور تیسرا عمل جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے امتحان خراب ہوئے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، تب بھی اس عمل کو آپ کریں. انشاءاللہ تعالی العزیز آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ایسا بہترین نتیجہ آئے گا. عمل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں 2 سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے. اس میں آپ نے 21 بار یہ پڑھنا ہے. آپ نے 2 سنت پڑھ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا فتاح بحق. آپ نے یہ پڑھ لیا یا اللہ یا فتاح، آگے آپ نے پڑھنا ہے بحق. یہ 2 نام پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے بحق لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی حیران کن نتائج آپ کو ملیں گے. اگر آپ ایسے بھی امتحان کیسا بھی ہوا ہے، آپ کو کوئی شک ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کے اس کلام سے انشاءاللہ تعالی آپ ضرور پاس ہو جائیں گے. اور باقی میں نے 3 اعمال آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی خوشخبری ملے گی، آپ الحمدللہ 100% کامیاب ہوں گے. آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق آپ کا رزلٹ آئے گا، آپ کی سوچ سے بھی بلکہ بہتر رزلٹ آئے گا. آپ نے نماز کا، وضو کا، قرآن کا اہتمام ضرور کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ والو، آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ تمام باتیں آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہیں اور زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے. آپ کسی بھی امتحان میں آپ مشکل میں پڑ جائیں تو آپ ان تینوں وظائف میں سے کوئی بھی وظائف آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایک وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. زندگی کا کڑے سے کڑا امتحان کیوں نہ آ جائے، کسی بھی موڑ پر آپ کو ضروری نہیں کہ آپ نے پیپر کے امتحان میں ہی پاس ہونے کے لیے اس کو کرنا ہے. زندگی میں مشکل کڑا وقت آتا ہی رہتا ہے، تو آپ نے کسی بھی کڑے وقت میں، مشکل وقت میں، کسی امتحان میں آپ کو لگے کہ آپ کی آزمائش آ گئی ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ کر کے وہ نیت کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت کبھی مایوس نہیں کریں گے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو رزلٹ ملے گا. یہ ایسے کوئی طاقتور اور پاورفل عمل ہیں، آج تک میں نے سینکڑوں بچوں کو یہ عمل بتائے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک بھی بچہ ایسا نہیں کہ جس نے مجھے آ کر خوشخبری نہ سنائی ہو.
تو بچوں نے بہت زیادہ پرزور لوگوں کی فرمائش تھی، مجھے واٹس ایپ آ رہے تھے، میسیجز آ رہے تھے، کالز آ رہی تھی کہ ہمیں امتحان میں کامیابی کے لیے بتائیں، کیونکہ امتحان بچوں کے شروع ہیں اور بڑی کلاسز کے بھی، چھوٹی کلاسوں کے بھی۔ تو آپ لوگوں یہ جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں عمل، آپ ان میں سے کوئی ایک عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ہر موڑ پہ کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا